یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی زندگی سے شروع ہونا چاہیے. کب تک ہم صرف دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے یہاں پر کہ انہوں نے فرمایا خیرکم دا بیسٹ امانگسٹ یو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین اس امت کی بات ہو رہی ہے، بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن، جو علم حاصل کرے قرآن، وعلمہ، اور اس کا علم دوسروں تک پہنچائے. آج کی دنیا میں میڈیا بہت اہم رول ادا کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب سیٹلائٹ چینلز بھی دے دیے ہیں، یعنی ہماری بات اب 130 اینڈ اس سے بھی زیادہ کنٹریز تک جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ایکچوئل اسپرٹ آف اسلام، یعنی وچ از ناٹ ایکسٹریمزم، وچ از ناٹ فنیٹسزم، جو اکثر مس کانسیپٹ ویسٹ میں پائے جاتے ہیں، تو پہلے تو اپنی جو ہماری یوتھ ہے اور جو ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، اور جہاں جہاں بھی آپ کی میری آواز جا سکتی ہے، ان تک پہنچنے کے لیے، اس اسپرٹ کو اور پوری دنیا تک ایونچولی اس اسپرٹ کو پہنچانے کے لیے، مسلمان جو ہے وہ ایک پیسفل انسان ہوتا ہے، جو ہے وہ کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو لیڈ کرتا ہے انسانیت کو. اس کے لیے کیا آج ہمیں اپنے تمام چینلز یوٹیلائز کرنے چاہیے، چاہے وہ ٹیلی ویژن چینلز ہوں، پرنٹ میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، کیا ان تمام جو آج کل کے گھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں گھوڑوں کے رسالے مہیا کرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. تو کیا ان چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے؟ نجم بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے ابھی میں شو بز میں ہی تھا تو میرے سے میرے کزن نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو کہ بڑا یونیک ہو. میں نے کہا ہے تو صحیح، میں بتا تو سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں تم اس پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے. تو کہتا نہیں آپ بتائیں. تو میں نے کہا یار تم ایک نیوز براڈ کاسٹر بن جاؤ. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ آج دنیا کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. پلیز بی اے نیوز براڈ کاسٹر. اچھا تو لیکن نیوز براڈ کاسٹنگ از فائن. یہ تو میں نے ایک مثال دی میں نے اس کو کہ یار تم اس طرح کرو. نجم سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کریں کہ دین ہے کیا. ٹھیک ہے، دین کیا ہے؟ دین اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ ان کو اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دین ہے. اور اگر تو لوگوں نے اس پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے یہ لفظ یہ استعمال کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اس پہ آئیں گے نہیں، جب تک ہم اس پہ آئیں گے نہیں، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے نہیں. دیکھو یہ ایک ایسا سچ ہے کہ یہ جیسے یہ اتنا ہی بڑا سچ ہے جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. شاید یہ اتنا بڑا سچ نہیں ہے لیکن جو بات میں نے کہی ہے یہ زیادہ بڑا سچ ہے. فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا تو اس کو حکمت بصیرت سے فرعون سے بات کرنے کو حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ آرام سے بات کریے گا، باوجود اس کے کہ بڑا ظالم آدمی ہے لیکن آرام سے بات کریے گا. پھر اپنی ان کی قوم کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف، اور کہا کہ دیکھو ان سے کہو کلمہ پڑھیں اور نماز قائم کریں. وہ جیسے بھی وقت کے نبی نے نماز پڑھی ان لوگوں نے نماز قائم کی، کلمہ پڑھ لیا. لیکن ان کی تکالیف ختم نہیں ہوئی، مار ویسے ہی پڑتی رہی. تو ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل چیخ پڑے کہ موسیٰ تو اور کیا چاہتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، نماز پر بھی آ گئے، جیسے تو نے کہا روزہ رکھ ویسے روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا؟ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا اب ان سے کہو کہ سب سے مشکل کام کرنا شروع کریں. کہا جی وہ کیا؟ کہا ان سے کہو اب اپنی زندگی کو میرے حکموں پر لے کر آئیں، روزمرہ کی زندگی کو میرے حکموں پر لے کر آئیں، من چاہی چھوڑ کے رب چاہی کی طرف آئیں. کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے. 18 مہینے لگائے بنی اسرائیل نے، حالانکہ صرف 5 لاکھ تھے. 18 مہینوں میں اس پوری قوم نے جو روز مار کھا رہی ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھال لیا. تو پھر اللہ نے کیا کہا اب تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اب میں اور فرعون براہ راست ایک دوسرے سے نپٹیں گے. تو ہمیں بھی اگر تو دیکھو، یا تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ بدلے نہیں، پہلے جیسے تھے ویسے ہی آج بھی وہی ہیں. مسلمانوں سے اللہ نے مدد کا وعدہ نہیں کیا،
مومنین سے کیا ہے، جو میرے نبی کے طریقوں پر آئیں گے ان سے وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس دین کو اختیار کرنے کو تیار نہیں جو مجھے اور تمہیں ورثے میں ملا، جو کہ میری تمہاری میراث ہے، جو کہ جس کا تعلق براہ راست میری تمہاری ذات سے ہے، اس پر اگر ہم آنے کو تیار نہیں تو پھر اللہ کی مدد کے لیے نہ آنے کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہی محنت کرنی پڑے گی جو آپ کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تاکہ زندگی میں چینج آئے. زندگی میں چینج آئے گا تو اللہ کی مدد سے. جی بالکل. اس کا مطلب ہے ہر وہ بات جس سے دل جڑتے ہوں، اچھی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، صحابہ کرام کی بات، جس سے تفرقہ دور ہوتا ہو، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، جس سے تفرقہ پھیلے نہیں، وہ بات جانی چاہیے میڈیا کے ذریعے، پرنٹ کے ذریعے. اور ویسٹ میں، کیونکہ آپ نے بہت قریب سے دیکھا ویسٹ کو، دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ نہیں گئے ہو، پوری دنیا آپ نے دیکھی ویسٹرن کلچر، جس کو ہمارے ہاں بہت ایٹ ٹائمز لک اپ کیا جاتا ہے کہ جو ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے، ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے. میں نے بھی کچھ اتفاق ہوا قریب سے دیکھنے کا، تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوا کہ فیملی لائف دی ہے، ہماری فیملی ویلیوز ہیں جو آج تک جو اسلام کی، آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ایک میراث جو ہمیں تھوڑی سی ہمارے گھروں میں نظر آتی ہے، چاہے ہم 100% اپلائی کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو. میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس جہاں سے مجھے پہلا سٹرائک ہوا ایمان کی، ایک جسے کہتے ہیں نا جھونکا آیا. جب میں نے کوشش شروع کی تو میرے اور میرے والدین میں تھوڑے سے اختلافات تھے، ڈسٹنس تھا، کیونکہ میں نے 10 سال کے بعد رہنا شروع کیا ان کے ساتھ. تو جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، احادیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو سورہ الاسراء کی ایک آیت جو مجھے یاد رہے گی، 23 نمبر آیت ہے، وہ پڑھی گئی، میرے کانوں میں گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ ڈیلنگ احسان کی ہے. میری نیچر تھی، میں عدل پہ رہتا تھا، یعنی برابری پہ، جو انہوں نے کہا میں نے ویسے ہی جواب دے دیا، چونکہ آپ نے یہ کہا تھا اس لیے میں نے شاؤٹ کیا تھا. تو یہ ڈیلنگ تھی جس سے میں گلٹ بھی ہوتا تھا، میں روتا بھی تھا بعد میں کہ میں کیوں ایسا بولتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ ویسے ہی کرتا تھا، حالت نہیں بدل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کرو، ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، جھڑکو نہیں، ان سے پیار محبت سے پیش آؤ. تو اف بھی میں کرتا تھا، اف باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، شکل بنا کے بھی ہوتا ہے، ہر طریقے سے ہوتا تھا. تو میں چونکہ میں نے یہ اپنے دوست، بڑے بھائی ٹیچر ہیں بابر بھائی، ان سے یہ آیت سنی، تو میں انہی کے پاس گیا. میں نے کہا کہ میں واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ، میں یہ لا وائلیٹ کر رہا ہوں اور آئی نو کہ میں یہ بریک کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو یاد کرو عربی میں اور نماز میں اس کے اوپر سجدہ کر کے اللہ سے توبہ کرو. آپ یقین کریں جنید بھائی کہ جب پہلی دفعہ میں نے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اندر والا کہہ رہا تھا کہ اب یہ کرنا پڑے گا، یا تو رکوع کرو یا پھر وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے. تو میں تو نماز سے بہت دور تھا. تو اس دن میں نے کہا کہ دیکھی جائے گی، اب آ گئے تو کرنا ہے. میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اور تیسرے مہینے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوا میرے گھر میں. میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ والدہ کہہ رہی تھی کیا بات ہے، بڑا چپ چپ رہتا ہے آج کل، گھر میں لڑتا نہیں، بات کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اور پہلے جو ہے چیختا تھا. تو میں نے اس دن کہا الحمدللہ رب العالمین کہ پہلے میں اپنے کانسیپٹس کی اپنی بڑائی بیان کرتا تھا، آج سے تعریف باس کی ہے، کیونکہ اس کی کے حکم پہ اتنی جلدی رزلٹ آ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیملی جو کہ کسی بھی ایک معاشرے کا اہم چلتا ہے، گھر بندھا ہوا رہتا ہے، بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ویسٹرن جس کو ہم لک اپ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن دور ہوگی کہ آپ نے قریب سے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا اگر اجاگر کریں آپ؟ نجم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسا دین دے دیا، ایسا زبردست دین دے دیا کہ جس کو اللہ پاک نے براہ راست خود اتارا. الیوم اکملت لکم